شہر بلند اقبال ابن آل حسن جنت میں وہ عزادار شہر بلند اقبال ابن آل حسن جنت میں لینے آئے تھے ان کو اہل قصہ لینے آئے تھے ان کو اہل قصہ عاشق پنجتن جنت میں عاشق پنجتن جنت میں وہ یہ بتاؤ سماعت فرمائے کہ سب سے ملتے تھے وہ محبت سے سب سے ملتے تھے وہ محبت سے نیک دل خوش خصال تھے اقبال سب سے ملتے تھے وہ محبت سے نیک دل خوش خصال تھے اقبال وہ تو ان کو ضرور دے گا خدا وہ تو ان کو ضرور دے گا خدا عاشق ذوالجلال تھے اقبال عاشق ذوالجلال تھے اقبال ایک سوال میں جب بزبان کربلا چند بند ہے اس کے بعد کچھ لوگ کعبہ جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے لہٰذا یہ چند بند بزبان کربلا جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ میں بلندی ہوں مجھے در و بلا کہتے ہیں دل کعبہ کے دھڑکنے کی صدا کہتے ہیں شہ معراج بھی معراج بقا کہتے ہیں میں وہ خطہ ہوں جسے عرش اولا کہتے ہیں میں وہ خطہ ہوں جسے عرش اولا کہتے ہیں تخت بلقیس کی توقیر میری خاک میں ہے اب سلیمان بھی میری سرحد املاک میں ہے اب سلیمان بھی میری سرحد املاک میں ہے میں ہوں برج شجوت ہے ابراہیم کا پانی میں ہوں دور ہے جس سے بڑھاپا وہ جوانی میں ہوں دور ہے جس سے بڑھاپا وہ جوانی میں ہوں جو مجھے چھوڑ کے کعبے پر نظر کرتا ہے کاغذی ناؤ سے پانی کا سفر کرتا ہے کاغذی ناؤ سے پانی کا سفر کرتا ہے زینت رفعت طوبہ ہے پریرا میرا سب کے آنگن میں اترتا نہیں سایہ میرا جنتیں کرتا ہے تخلیق پسینہ میرا ذہن مفلوج کہاں سمجھے گا رتبہ میرا ذہن مفلوج کہاں سمجھے گا رتبہ میرا اور شہید منبر الہام صدا دیتا ہے میرے عرفان کی توفیق خدا دیتا ہے یہ آخری وقت لاجا فرمائے کہ میرے عرفان کی توفیق خدا دیتا ہے چشم و منبع اسرار حرم مجھ سے ہے لوح محفوظ ہے مجھ سے یہ قدم مجھ سے ہے صفت و شوکت و اجلال و حشم مجھ سے ہے سجدہ گاہوں کے تقدس کا بھرم مجھ سے ہے اور یہ آخری بیت لاجا فرمائے کہ زینت رفعت طوبہ ہے پریرا میرا سب کے آنگن میں اترتا نہیں سایہ میرا جنتیں کرتا ہے تخلیق پسینہ میرا ذہن مفلوج کہاں سمجھے گا رتبہ میرا عرش منبر الہام صدا دیتا ہے میرے عرفان کی توفیق خدا دیتا ہے چشم و منبع اسرار حرم مجھ سے ہے لوح محفوظ ہے مجھ سے یہ قدم مجھ سے ہے صفت و شوکت و اجلال و حشم مجھ سے ہے سجدہ گاہوں کے تقدس کا بھرم مجھ سے ہے جو یہ کہتا ہے میری خاک پر سجدہ نہ کرو وہ ہے کوفے کا خمیر اس پر بھروسہ نہ کرو وہ ہے کوفے کا خمیر اس پر بھروسہ نہ کرو میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسین حسینی قبلہ کعبہ سے کہ وہ رونق چھوٹی منبر ہوں آپ حضرات کا استقبال قول آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد فاتحہ گزارش مرتبہ سورہ مرحوم محفوظ صدر اقبال حضرت ابن اقبال
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره بالشرف الذاكرين والشكر للفوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المطرين والمدعين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات حاضر فرشتہ اور صاحبان فن فقہ لائق سب احترام کعبہ ایک مرحوم کے ساتھ سوال کے لیے میں کسی عذاب بنوانے میں کسی چیزوں برپا کی گئی ہے. ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی خاتمہ حیات اور یہ اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے جو مومن مومنان اقتدار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. مجلس امام حسین برپا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے ہم نے اسے بھلایا نہیں، اس لیے کہ اگر بھلا دیتے تو کبھی اس کے نام پر جمع نہ ہوتے. اس کے نام پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہماری فکروں میں بھی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے، ہمارے وجود میں بھی زندہ ہے اور ہمارے سوچ میں بھی زندہ ہے. دنیا میں بہت سارے مکتب فکر ایسے پائے جاتے ہیں جس میں تصور توحید نہیں پایا جاتا. وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ بھگوان کو، اللہ کو، گور کو نہیں مانتے. بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے. بہت سارے ایسے ہیں جو رسول کو بھی مانتے ہیں، نظام ولایت اور امامت کو نہیں مانتے. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہی نہیں مانتے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خود ہی بنتا چلا گیا اور نظام خود ہی چل رہا ہے. مگر آپ یقین جانیں اس دنیا کے اندر خدا کو نہ ماننے والے تو ہیں مگر کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو موت کو نہ مانتا. موت کا تصور ہر مذہب، ہر مکتب، ہر ملت کے اندر پایا جاتا ہے. میں ابھی تقریباً ایک دو ہفتہ پہلے بھوپال آیا تھا. 2 مہینے سے میں نے لگاتار موتی کے حوالے سے پڑھی. چونکہ میں کسی سال ثواب کے لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنی باتیں کی جائیں موتی کے حوالے سے، چونکہ یہی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی کے سال ثواب کی بنا کے اٹھاتا ہے تو اسے احساس ہونا چاہیے کہ نظام میں موت اور حیات کیا ہے. تو جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں، جو لوگ رسول کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جو کسی کو فالو نہیں کرتے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ایک دن موت آنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس موت کے بعد کوئی دوسرا تصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں موت یعنی ختم ہو جانا، موت یعنی سماپت ہو جانا، موت یعنی عین، موت یعنی ختم، موت یعنی خاتمہ. یہ ان کا تصور ہے. مگر جس مذہب میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ موت ختم کا نام ہے. اس نے کہا موت ختم ہونے کا نام نہیں، موت شروعات ہے. یاد رکھیے گا اس زندگی کی شروعات اتنی اچھی نہیں ہے جتنی موت کی شروعات. زندگی کا پہلا دن اتنا خوبصورت نہیں جتنا موت کا پہلا دن. شاید آپ تک جملے کی گہرائی تک آپ نہیں پہنچے ورنہ آپ کا ثبوت شور میں ہو جائے. زندگی کا پہلا دن اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا موت کا پہلا دن. اس لیے کہ جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے اور آپ نے زندگی کا پہلا دن جیا تھا تو جس چہرے سے آغاز ہوا وہ آپ کی ماں کا چہرہ تھا یا باپ کا چہرہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا آغاز جب ہوتا
ہے تو مومنین کے چہرے دیکھ کر ہوتا ہے، اور موت کا آغاز جب ہوتا ہے تو امیر المومنین کا چہرہ دیکھ کر ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری آواز بلند نعرہ صلوات فرق ہے، ہمارے یہاں موت ختم نہیں ہے۔ متوجہ رہیے گا، ایک نئی طریقے کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، خدا کرے پہنچا جاؤں آپ تک تو انشاءاللہ آپ مجھے دعا سنائیں گے۔ موت ختم کا نام نہیں ہے۔ یہاں 5 برس سے لے کے 55 برس تک کے لوگ موجود ہیں، جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے محسوس کیجیے۔ موت ختم کا نام نہیں، موت آغاز ہے۔ یہی آیت کریمہ جسے میں نے تلاوت کیا، اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہ ہو۔ اتنے یاد رکھیں، سب کو آپ خالی آیت یاد نہیں ہے، آیت کا ترجمہ بھی یاد ہے۔ خالی آیت نہیں ہے، آیت کا ترجمہ بھی یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس، زور سے بولیے، ابھی بولنے کا موقع ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ صرف سنیں گے، بول نہیں پائیں گے، ابھی بولنے کا موقع ہے تو بول لیجیے۔ کل نفس، ہر نفس کو ذائقہ موت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا۔ چکھنا، یہ لفظ چکھنا جو ہے نا، یہ اردو، ہندی، ہماری مادری زبان میں استعمال ہوتا۔ کتنا خوبصورت ہوتا اگر آیت یوں ہوتی، ہر نفس کو موت کھانا، ہر نفس کو موت کھانا، اتنا اچھا ہوتا۔ چونکہ چکھنا روز استعمال نہیں ہوتا، کھانا روز استعمال ہوتا ہے۔ آپ چکھنا روز استعمال نہیں کرتے۔ لفظ چکھنا آپ کو سوچیے، ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ لفظ چکھنا استعمال کرتے ہیں، مگر کھانا دن میں 10 مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ کھانے میں کیا بنایا، کھانا کب تک تیار ہوگا؟ آ جائیے کھانا کھا لیجیے، آج کھانے پہ آ جائیے، کھانے پہ بیٹھتے ہیں، اب آئی گئے تو کھانے تک رک جائیے۔ کھانے میں کتنی تاخیر، کھانا لگا دیا جائے، کھانا اٹھا دیا جائے۔ یہ لفظ کھانا بار بار ہوگا، لفظ چکھنا استعمال نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ چکھنا اور ہے، کھانا اور ہے۔ اگر لفظ چکھنا اور کھانا ایک ہوتا تو کھانے کی طرح چکھنا بھی روز استعمال ہوتا، مگر چکھنا نہیں ہوتا، کھانا ہوتا۔ قرآن بھی اس کی نزاکت کو سمجھتا ہے، اسی لیے لفظ کھانا استعمال نہیں کیا، لفظ چکھنا استعمال۔ کھانے میں اور چکھنے کے لفظ میں فرق جانتے ہیں؟ میں صبح یہاں پہنچا، میں نے کہا میں رات کھانا نہیں کھایا، انہوں نے روٹی کی دسترخوان میں کھایا، ایک سبزی تھی، روٹی لا کے رکھی تھی، کھماؤنا کھا لی تھی۔ مثال دے رہا ہوں، مثال، میں نے کھانا کھا لیا، دایا تیرا شکر۔ اب میں جس کے بعد جب پہنچے پھر دسترخوان لگا، یہاں سے وہاں تک دسترخوان، اب یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور وہ بھی اور وہ بھی ہے، دنیا جہان کی نعمتیں انہوں نے دسترخوان میں سے میں نے اپنی عادت کے مطابق ایک ہی چیز اٹھائی اور اسی سے شکم سیر ہو گیا، پروردگار تیرا شکر ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا میں تو کھا چکا۔ انہوں نے کہا آپ کھا چکے، سب آپ ہی کے لیے تو بنایا۔ میں نے کہا میں تو کھا چکا، یعنی انہوں نے کھا چکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا بولو بھائی۔ یہ صبح کے ٹائم انہوں نے کیوں نہیں کہا چکلی کی، اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ صبح کے ٹائم ڈش ہی ایک تھی۔ لفظ چکھنا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ورائٹیز مختلف ہیں۔ لفظ چکھنا وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ورائٹیز مختلف ہوتی ہے، جہاں انواع مختلف ہوتی ہے، جہاں مختلف طریقے کا ہوتا ہے۔ جہاں ایک ہوتا ہے کھا لیجیے بس کافی ہے، اب جب دوسری چیز ہے تو یہ تھوڑی کہ جیسے چکھ لیجیے۔ جہاں مختلف طریقے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہاں کہا جاتا ہے یہ بھی چکھ لیجیے، یہ بھی چکھ لیجیے، یہ بھی چکھ لیجیے۔ قرآن نے کہا ہر نفس کو ذائقہ ہے موت چکھنا، کھانا نہیں چکھنا ہے، تاکہ تم ہوش میں آ کے کام کرو کہ زندگی کے دسترخوان پر ایک قسم کی موت نہیں ہے۔ زندگی کے دسترخوان پر ایک قسم کی موت نہیں، کیا مطلب؟ ایک قسم کی موت نہیں، اللہ نے دسترخوان حیات پر مختلف قسم کی موت سجائی ہے، اور آپ جگہ چکیے، اب آپ کی پسند ہے کہ آپ کیا چکیے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ آپ سے نہیں کہے گا کہ یہ چکھ لیجیے، یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ یہ چکھنا کیا ہے، رکھیے۔ اور کیا مطلب؟ اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مگر اختیار تمہیں دیا ہے۔ یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ تمہیں اپنی موت چاہیے کیسے۔ مطلب میں مثال دوں، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، مثال دے رہا ہوں، مثال، اسے حقیقت نہ سمجھیے گا، مثال ہے، برائے مثال ہے۔ مطلب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، بانی میں صاحب سب کے ہاتھ میں ایک شیشے کا گلاس دے دیں، اور پھر گلاس دینے کے بعد
ایک صاحب آئے اور جگ میں سب کے سے پانی ڈالتے تھے، سب کے ہاتھ میں گلاس ہے اور گلاس میں پانی، سب پانی پیجیے، ذائقہ ایک جیسا ہو. اس کے بعد 2 ڈبے یہاں لا کے رکھے جائیں اوپر، ایک میں نمک ہو ایک میں شکر ہو، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، چاہے اس میں شکر بولیے چاہے اس میں نمک بولیے. اب یہ بتائیے کہ اختیار تو آپ کا ہے. جس نے شکر ڈالی وہ میٹھا ہو گیا، جس نے نمک ڈالا وہ کڑوا ہو گیا. بس زندگی کا بھی مزاج گلاس ہی جیسا ہے. گلاس میں پانی تو بالکل ایک جیسا ہے. انسان اپنے عمل سے طے کرتا ہے کہ مجھے اسے میٹھا بنانا ہے یا کڑوا بنانا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وعلی محمد. جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. کسی نے آپ کے ہاتھ میں چمچ نہیں دیا کہ یہی ڈال، تمہارے اختیار تم کیسے ڈالو. یہ کیا مطلب؟ جب ہمارا باپ ایک ہے، ہم 7 بھائی ہیں، ہمارا باپ ایک ہے، ہمارا شجرہ ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، خاندان ایک ہے، نسل ایک ہے، ننیال ایک ہے، ددیال ایک ہے، تو موت بھی ایک طریقے سے آتی ہے. شریعت نے کہا نہیں، تمہارا شجرہ ایک ہوگا مگر 7 بھائیوں کو موت الگ الگ آئے گی. خاندان ایک ہوگا موت الگ الگ آئے گی. حسب ایک ہوگا موت الگ الگ آئے گی. باپ ایک ہوگا موت الگ الگ آئے گی. ماں ایک ہوگی موت الگ الگ آئے گی. یہ کیوں؟ تو شریعت نے کہا اس لیے کیونکہ شجرہ ایک ہوا ہے باپ کی وجہ سے، اور موت آئے گی اعمال کی وجہ سے. جیسے اعمال ہوں گے ویسے. کیا مطلب؟ موت کا انتخاب جو ہوتا ہے، قرآن نے کہا جس نے ذرہ برابر خیر کیا سزا ملے، ذرہ برابر شر کیا سزا ملے. سوچنے پہ موت بدل جاتی ہے. عمل تو چھوڑیے، اچھی سوچ پہ موت بدل جاتی ہے. اچھی سوچ پہ آپ کہیں گے مولانا کیا مطلب؟ عمل چھوڑ دیجئے، عمل کی تو بات نہیں ہے. سوچ اچھی ہو تو موت بدل جاتی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو حور کی زندگی کو دیکھ لیں، سوچ ہی تو بدلی بھائی، سوچ ہی تو بدلی، موت بدل گئی. ایسی موت بدلی کہ سوچ بدلنے سے پہلے لعنت کے دائرے میں تھا، سوچ بدلتے ہی قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا. سوچ بدلی، سوچ بدلنے سے موت بدلی. اس کا مطلب یہ کہ ہر شے کا اثر آپ کی زندگی پر ہوتا ہے. آپ کی سوچ کا، آپ کی فکر کا، آپ لوگوں کو ایڈوائز کیا کرتے ہیں اس کا اثر آپ کا. وہ موت کو طے کریں گے. اب علماء سے پوچھا گیا موت کی کتنے قسمیں؟ انہوں نے کہا لا تعداد انگنت قسم کی موت ہے، کوئی طے نہیں ہے، 10 20 50 100. کیوں؟ کہ ہر آدمی کی فکر الگ ہے. جیسی فکر ویسی موت، جیسا عقیدہ ویسی موت، جیسی سوچ ویسی موت. یعنی جیسا انسان کرتا چلا جائے گا موت لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہے. ابھی موت کی کنڈیشن کچھ اور ہے، ابھی کچھ اور ہو، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور. آپ مسجد میں بیٹھے، امام بارگاہ میں بیٹھے، یہاں موت آ گئی، ہر آدمی کہا بڑی اچھی موت ہے، شہزاد کی. آپ ریلوے اسٹیشن پہ مر گئے تو کہیں گے ارے بھائی سفر میں مر گئے، عالم محمد. یعنی موت بدل گئی، موت بدل گئی، لمحہ بہ لمحہ موت بدل گئی. اور اس موت کو آپ بدل گئے، وہ آپ کو نہیں بدل گئی، آپ طے کر رہے ہیں کہ مجھے کیسی موت چاہیے. علماء سے پوچھا گیا کتنی موت؟ لا تعداد مگر انہوں نے کہا 3 قسم کی موت مشہور ہے. پہلی کا نام ہے موت جو ہمارے سماج میں عام ہے، جسے ہندو مسلمان سکھ شیعہ سنی سب جانتے ہیں. موت کیا سب جانتے ہیں، موت آ گئی، موت کھا گئی، موت لے گئی. پہلی قسم کا نام ہے موت. دوسری کا نام ہے ہلاکت، اور تیسری کا نام ہے شہادت. اب جو نہیں سمجھے وہ نہیں سمجھے، میری اپنی قسم. مگر ترجمہ تو کروں گا نا میں تینوں کا. موت کے معنی کیا؟ نام خالی الگ نہیں ہے، ان کے اثرات بھی الگ ہیں. موتی مطلب مثال کے طور پر آپ چاول کا ایک بورا خرید لیں، آپ نے اسی چاول سے بریانی بنا دی، اسی سے تہری بنا دی، اسی سے زردہ بنا دیا، ذائقہ الگ الگ تھا، چاول ایک تھا. بس موت تو ایک ہے مگر ذائقہ بدل گیا. پہلی کا نام موت، دوسری کا نام ہلاکت، تیسری کا نام شہادت. یہ تینوں آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، آپ سب کو اس کے معنی بتائیں. تو میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. موت کے معنی ہے مر جانا. موت کے معنی کیا ہے؟ تو زور سے بولیے. مر جانا. موت کے معنی ہے مر جانا. انہوں نے کہا اچھا موت کے معنی مر جانا؟ ہاں. انہوں نے کہا ہلاکت کے معنی کیا؟ خدا کے واسطے. انہوں نے کہا ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا. اور میں کیسے سمجھاؤں کہ ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ مر کے مٹ جانا.
سلام ہو ہمارے علماء پر. کتنی سادگی سے ترجمہ کیا انہوں نے کہا موت کے معنی ہے مر جانا. جس کی سمجھ میں ترجمہ آئے وہ اپنی آواز میری آواز سے ملا. موت کے معنی ہے مر جانا, ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا, شہادت کے معنی ہے مر کے جی جانا. جو مر کے جیے اسے شہید تھا. اب آپ کے بتائیے کہ آپ کو کون سی موت ہے؟ موت والی, ہلاکت والی, شہادت والی؟ بولیے نا بھائی. کیوں موت شہادت والی ہے؟ کیسے کہہ دیا؟ کسی حکیم نے نسخہ میں لکھ کے دیا, کسی ڈاکٹر نے لکھ کے دیا آپ کو کہ آپ کو ہلاکت فرش ازا تو بہت بعد میں, فرش ازا کے بچھنے سے پہلے تمہیں سند مل چکی ہے. مرسل اعظم نے فرمایا اللہم ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ. آل محمد کی محبت پہ مرنا تمہارا کام ہے, شہادت دینا ہمارا کام. یعنی آل محمد کی محبت کے عوض کا نام بدلے کا نام شہادت ہے. سمجھ گئے؟ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب ایک قدم آگے. شہادت کسے کہا؟ تو قرآن سے پوچھا گیا کہ شہادت کے معنی کیا؟ قرآن نے کہا جو بھی راہ خدا میں شہید ہو جائے خبردار اسے مردہ گمان نہ کرنا, بلکہ وہ زندہ ہے اور دلیل زندگی یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے رزق پا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ شہید مردہ نہیں, شہید زندہ ہے. نبی نے فرمایا جو بھی آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے. قرآن نے کیا کہا؟ شہید زندہ ہے. یہاں تک تمید تھی, اب یہاں سے پہلی شروع ہوئی پوری توجہ. آج کی تقریر آپ یہ سن کے نہ جائیے کہ آپ کے مجلس ہے, بلکہ ایک پیغام کے طور پر شہادت یعنی زندگی. اس کا مطلب ہم شہید ہیں تو زندہ ہے. اعلان ہو گیا, اعلان اسی مسجد میں اسی امام بارگاہ میں اعلان. حضرات جناب اقبال حیدر صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں, دوسری قوم کیا کہ مر گئے, انتقال ہو گیا. لوگوں جمع ہونا شروع. انہوں نے کہا اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا تو مر گئے. دوسرے نے نہیں, یہ مر نہیں سکتے. تو کیوں نہیں مر سکتے؟ ہمیں مر ہی نہیں سکتے, ہمارا تو قیدا ہے, ہمارے یہاں تو آدمی مرتا ہی نہیں, شہید ہے. تو نہیں مر گئے. کچھ آئے, انہوں نے کہا مر گئے, کچھ کہنے لگے زندہ. جنازے بھی دو پارٹیاں, آدھے کہنے لگے زندہ ہے اور آدھے کہنے لگے. انہوں نے کہا بھائی ہماری اپنی چھوڑو, ڈاکٹر کو بلاؤ, ڈاکٹر طے کرے گا کہ زندہ ہے مر گئے. ڈاکٹر کو بلایا گیا, اس نے لفظ ہاتھ رکھا, دقت سے چیک کرے, اس نے آگے کو اس نے کہا صاحب اور دقت. اس نے سوٹ کے کھولا, کالا نکالا, کالا کان میں لگایا, کھول دیا. اس نے کہا بھائی اب تو کنفرم کہ مر گئے. آپ نے کہا مر ہی نہیں سکتے. اس نے کہا میری نہ مانو, آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے. وجہ اس نے کہا نا کہ میری نہ مانو, آلہ کہہ رہا ہے مر گئے. آپ نے کہا تیرا آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے, میرے مولا کہہ کے گئے کہ زندہ ہے. آئے آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے, اور مولا کیا کہہ رہا ہے؟ اب آپ آلہ کی مانیں گے مولا کی. اب یہاں سے جنگ شروع ہوئی, ایک طرف آلہ ایک طرف مولا. آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے اور مولا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر کو کہہ کے چلا, سماج کے لوگ جو انہوں نے کہا بھائی ہم چیک کریں گے کہ زندہ ہے کہ مردہ. چیک کریں گے. ایک صاحب آگے بڑھا, انہوں نے کہا صاحب بہت دور سے آیا ہوں, پیاسا ہوں, پانی. انہوں نے پانی دیا. دوسرے صاحب آگے بڑھا, انہوں نے کہا میں بھوکا ہوں, کھانا دے دیجیے. اس نے کھانا دیا. ایک صاحب آگے بڑھا, انہوں نے کہا حضور مسجد امام بارگاہ بن رہا ہے, کچھ کمک کر دیجیے. انہوں نے کہا بھائی صاحب حملہ ہو گیا, مدد کے لیے رک جائیے. اس پہ بھی نہیں رکی. تو قوم نے کنفرم کر دیا کہ بھائی اب یہ مردہ ہے. کیوں مردہ ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر زندہ ہوتے تو پیاسے کو پانی پلا دیتے, بھوکے کو کھانا کھلا دیتے, مسجد امام بارگاہ کے لیے مدد کے لیے رک جاتے, قوم کے لیے آگے بڑھ جاتے. اب آپ نے غور کیا, سماج کی نگاہ میں وہ مردہ نہیں اس تختے پہ لیٹا ہے. سماج کی نگاہ میں وہ مردہ ہے جو پیاسے کو پانی نہ پلا سکے, بھوکے کو کھانا نہ کھلا سکے, مسجد امام بارگاہ کی مدد کو نہ سکے. ایک جملہ کہوں, کرونا سے آنے سے پہلے ہم بہت سو کو زندہ سمجھتے تھے, کرونا کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو مردہ ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تقریر کا آغاز ہو چکا, توجہ رہیے گا, ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہونے کا.
غریبوں تک راشن پہنچایا، اس نے بھوکوں تک کھانا پہنچایا، اس نے پیاسوں تک پانی پہنچایا، اس کا مطلب جو پہنچا رہا ہے وہ زندہ ہے، نہیں پہنچے۔ شریعت کی نگاہ میں سنیے، قرآن کی زبان اور ہے، سماج کی زبان اور ہے، صاحب جملے کو محفوظ کیجیے گا، سماج کی زبان اور ہے، قرآن کی زبان اور ہے۔ قرآن کی زبان میں جو لے وہ زندہ، سماج کی زبان میں جو دے، قرآن کی زبان میں جو لے وہ زندہ، اپنے پروردگار سے رزق پا لے، یعنی لینے والا زندہ اور وہاں دینے والا زندہ۔ اچھا کمال ہو گیا، یہ دے رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو انتقال ہو گیا، مر گئے، آپ نے کہا نہیں مرے نہیں، زندہ۔ اگر زندہ ہے تو کیسے مانے کہ زندہ ہے؟ کیسے مان لو کہ نبی فرما کے گئے، اب آگاہ نبی میں پہنچے، یا نبی اللہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا محبت کرنے والا مرے گا نہیں، شہید ہوگا اور شہید زندہ ہے، اور زندگی کی دلیل یہ ہے کہ یہ دے، یہ تو کچھ بھی نہیں دے رہے، یہ تو ہاتھ پیر نہیں ہل رہے، یہ تو ہاتھ کی جیب تک نہیں جا رہا، یہ تو پیاسوں کو پانی نہیں پلا رہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ تو اپنے چشمے سے کیوں دیکھ رہا ہے، شریعت کا چشمہ لگا کے دیکھ، تب تجھے پتا چلے گا کہ اقبال زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہ سن، اقبال صاحب کا انتقال ہوا یہاں، آپ تھے دہلی میں، دہلی میں جیسے ہی آپ کو خبر ملی آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ، یہ تو کہا آپ نے، اگر شریعت کا چشمہ لگا کے دیکھ کہ اقبال زندہ ہے کہ کیسے؟ کہ جیسے تم نے اپنے گھر بیٹھ کے کہا انا للہ، فرشتوں نے فوراً تیرے نامہ اعمال میں ایک آیت کا ثواب لکھ دیا، اور اس کا ثواب تجھے قیامت تک ملے گا۔ تو اب یہ بتا کہ اس نے گھر بیٹھے بیٹھے تجھ سے لیا یا دیا؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ گھر بیٹھے بیٹھے لیا یا دیا؟ ہم نے کہا لیا تو نہیں دیا، تو کہنے کہ تمہارا سماج کیا کہتا ہے؟ جو دے، بولو جو دے زندہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ زندہ ہے، تو آہستہ سے کہو نا آلہ ہار گیا، کیونکہ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں آنے بھی نہیں دیا، بغیر کسی انٹرنیٹ کے استعمال کیے بغیر یہی سے انٹرنیٹ ایک ایک حکایت کا ثواب، جتنے یہاں بیٹھے کون ایسا ہے جو ثواب نہیں ملا؟ جس نے بھی زبان سے کہا انا للہ، اقبال صاحب کی جانب سے ایک ثواب مل گیا، پہنچ گیا، ہو گیا کام، مل گیا ثواب۔ میں نے کہا وہ تو مل گیا، کہنے لگے شریعت کے چشمے سے دیکھ، اپنی چشمے سے دیکھ، تو سماج کو جی رہا ہے تو شریعت کے چشمے سے دیکھ، آزاد ہو گیا۔ 11:30 بجے کیسا آواز کیسا آواز بلند صلوات۔ ایک اور سوال، متوجہ رہیے، تو جو دے وہ زندہ۔ میں نے کہا کہنے لگے اقبال صاحب نے تم سے لیا کہ دیا؟ میں نے کہا دیا، تو کہنے لگے زندہ۔ جی میں نے کہا ایک ہی چیز تو دی، شریعت نے کہا کہ دیکھ، تم تھے یہاں، انتقال ہوا یہاں، تم بھوپال سے چلے جنازے میں شرکت کی، وہ دلی سے چلے جنازے میں شرکت کی، وہ لکھنؤ سے چلے جنازے میں شرکت کی، یہاں آ گئے نا۔ کمال یہ کہ جس کی وجہ سے آئے تھے وہ ملا بھی نہیں، اس نے مسافہ بھی نہیں کیا۔ یہ بد اخلاقی ہے کہ آپ ایک آدمی کے نام پہ آ رہے ہیں تو آپ سے ملے بھی نا، آپ سے ہائی ہیلو بھی نہ کریں، کیا فائدہ؟ شریعت نے کہا تو کیا سوچ رہا ہے، تیرا آنا بیکار ہو گیا، یہ سوچ رہا کہ میں نے ملنے نہیں دی۔ اب تو شریعت کی آنکھ سے دیکھ، تجھے پتا چلے گا۔ میں نے کہا کیا؟ اب تو میں نے شریعت کی کتابوں کو دیکھا تو آپ میری آنکھیں کھلی۔ شریعت نے کہا سنو، جب کوئی مومن کسی مومن کی خبر غم سن کے اپنے گھر سے چلتا ہے تو جب تک اس کے جنازے تک نہیں پہنچ جاتا، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ انہوں نے غور ہی نہیں کیا، میں کیا کیا، ہر قدم پر 70 نیکیاں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں سے بھوپال کتنے قدم دور ہے بتائیں گے؟ دلی کتنا قدم دور ہے بتائیں گے؟ جے پور کتنا قدم دور ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تم حساب جوڑتے ہو کلومیٹر کا، اللہ جوڑتا ہے قدم۔ میں نے کہا پھر؟ تو کہنے لگے یہ جو ثواب ملا اس کا سبب کون ہے؟ میں نے کہا جو لیٹے ہوئے اقبال صاحب۔ تو کہنے لگے جو دے، جو دے، بولو نا بھائی، جو دے۔ میں نے کہا وہ زندہ۔ تو کہنے لگے پھر چپ کیوں بیٹھا ہے، کہتا کیوں نہیں؟ آلہ ہار گیا،
ہدایت کا سبب. پھر کیا دیا؟ ہر قدم پر 70 نیکیاں. اللہ اکبر. ہر قدم پر روایت کا جملہ ہے. ہر قدم پر آل محمد فرماتے ہیں ہر قدم پر 70 نیکیاں. جتنے قدم تم چلو گے ہر قدم پر 70 نیکیاں. تمہارے پاس کوئی کمپیوٹر نہیں ہے, کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے جس سے حساب کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے پروردگار, اگر تیرے بھیجے ہوئے نمائندے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب مل گیا. کہا ہاں سن, خالی ملا نہیں ہے, اس نے دلوا کے بتایا کہ میں زندہ ہوں. میرا نبی سچا ہے, اگر سچا نہ ہوتا تو یہ دلوا نہ پاتا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آ گئے. اب وہ تو ملے نہیں جن کے نام پہ ہے. آپ نے سب سے پہلے آ کے پوچھا مرحوم کا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ مرحوم کا بیٹا. آپ نے بتایا جو بزرگ تھے جو ریش سفید تھے, انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا عادتاً شریعتاً عادتاً سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹا خدا تمہیں صبر دے. مرحوم کا تمہارا ساتھ نہیں تک تھا, خدا مرحوم کو طریقہ رحمت فرمائے. یہ کہہ کے جھٹ گئے. یہ تو ہوا, مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بھی آپ سے نہیں کہا کہ یہ آپ کا شکریہ, آپ کی دور دور چل گئے. آ گئے, آپ نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا, آپ چھٹ گئے. شریعت نے پھر ہاتھ پکڑ دیا. کیا کیا کہا؟ میں کہا مرحوم کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. میں کہا مرحوم کے بیٹے کے سر کے پہ ہاتھ جو پھیر رہا ہے یہ سماج کے اینک سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ شریعت کے اینک سے. مولانا خدا کی قسم اگر یہ روایت نہ ہوتا, مذہب ہوتا, شریعت مصطفیٰ میں جو روایت ہے وہ سنو, شریعت کے دائرے میں روایت سنو. معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے, جب کوئی مومن کسی مومن کے سر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے, جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں. پھر سن لیجیے گا, ہر بال کے بدلے میں کتنی؟ وہ کمپیوٹر ہے جو بال کے ساتھ جوڑ دے. بال گن سکتے ہیں آپ؟ بولیے بال گن سکتے ہیں؟ اگر بال کا گننا اتنا آسان ہوتا نا بابو تو کبھی علی سے سوال نہ کیا جاتا میرے سر میں بال کتنے ہیں. سوال سب تھا تبھی تو علی سے کیا گیا. تاریخ میں جملہ موجود ہے, علی منبر پہ بیٹھے کہتے سلونی, پیچھے کھڑا ہوا اگر بتانا چاہتے کہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. علی نے جواب کیا دیا جانتے کیا کہا؟ مسکرا کے کہنے لگے اگر بتا دوں تو کیا گن لے گا؟ میں بتا دوں تو کیا گن لے گا؟ اس نے کہا گن تو نہیں پاؤں گا. علی نے کہا تو پھر بیٹھ جا اور یاد رکھ جتنے بھی بال ہیں ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان بیٹھا ہے جو قیامت تک تجھے گمراہ کرتا رہے گا. پورے مجمع کی توجہ, علی نے جملہ تو مسجد کوفہ میں کہا تھا مگر کہا قیامت تک کہہ دیا تھا کہ میرے چاہنے والوں یاد رکھو جب بھی جو بھی جہاں بھی جس زبان میں بھی جس لباس میں بھی میرے خلاف کھڑا ہو سمجھنا اس کی جڑ میں شیطان موجود ہے. شریعت نے کیا کہا جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. میرا عقیدہ ہے جو میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی, جس نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اسے نیکی ملی, جس نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اسے نیکی ملی, جس نے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اسے نیکی ملی. کتنا بھولا ہو گیا مسلمان کہ اگر مسلمان کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو اسے تو نیکی ملے. سلام کرو اس ابو طالب کو جو 17 برس تک محمد کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا.
میں کسی مسلمان یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے میری یہ انگلی. نبی نے انگلی دکھائی تو نا, اگر نبی انگلی نہ دکھاتے میں نہ دکھاتا. نبی نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں کسی مسلمان یتیم بچے کو پالے میں ضمانت لیتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا, یعنی بالکل صاف ایسے رہے گا. یا نبی اللہ دنیا کو بتا دیجئے جو کسی کو پالے وہ تو آپ کے ساتھ رہے گا, اور جو اسی کو پالے صلوات پڑھیں محمد محمد. کتنی چیزیں دلائیں, جلدی بولی اقبال صاحب نے کتنی چیزیں دلائیں. پہلے ایک آیت کا سوال, ہر قدم پر 70 نیکیاں. اس کے بعد ہر بات کے بدلے اب آپ آ گئے, آپ نے کہا کہ بھائی کس بات کی تاخیر. انہوں نے کہا جو غسل لینے والے وہ بھی آئے. اچھا یہ ہماری غربت ہے یا قوم کی کہ چاہے بستی کتنی بڑی قوم میں 2-4 ہی آدمی ہوتے ہیں غسل دینے والے. ابا کسی کا بھی مرے نہیں ہوتا, حضور آ جائے وہ بیچارہ آتا غسل دے کے جاتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک وہ جب دے کے جا رہا کہیں نہیں بابا لے جا. میرا شکریہ کیا اوپر سے اس کو خود غسل واجب ہو جاتا ہے, اس نے مسئلہ جاتا ہے بیچارہ خود نہاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے تو دیا. اچھا میں یہ بتا رہا ہوں وہ جو نہلانے آئے تھے مجھے نہلا کے اور ان کے رشتے دار کو نہلا کے بیٹے کو بھائی کسی سے نہلایا اور ہم نے تو انہیں کچھ دیا نہیں. اب یہ احسان ہم پر ہے یا مرحوم پر ہے؟ آپ نے دیا نہیں, وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں. اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا بندہ کسی کا احسان لے کے آئے. میرا مسئلہ وہی ہے, تو دو گے اپنی اوقات کے مطابق, وہ دے گا اپنے اختیار کے مطابق. بس جیسے ہی تم نے کسی مردے کو نہلانا شروع کیا اللہ نے پھر فرشتے کو کہا سن جتنا پانی اس کے نہلانے میں خرچ ہو ہر قطرے کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دے. تم نے غور ہی نہیں کیا. حساب تو دیکھو اللہ میں اور اپنے میں فرق محسوس کرو کتنا ہے. تم جوڑتے ہو کلومیٹر, اللہ جوڑتا ہے قدم. تم گنتے ہو سر, اللہ گنتا ہے بال. تم گنتے ہو بالٹیاں, اللہ گنتا ہے قطرے. کتنی بار آپ کبھی 60 بالٹی استعمال ہوئی, ایک بالٹی میں کتنے قطرے آتے ہیں؟ جو ہوموپیتھک استعمال کرتے ہیں دواؤں میں انہیں پتا ہے قطرے کی قیمت کیا ہے. دیکھیں ہر قطرے کے 70 نیکیاں نام آیا. سبب کون بن رہا ہے؟ بولو بھائی بولو, سبب کون بن رہا ہے؟ جو دے وہ کیا ہے؟ زندہ. پھر کہتے کیوں نہیں آلہ ہار گیا؟ تم تو یہ سوچ رہے تھے مر گیا, وہ دے رہا ہے. ایک آیت کا ثواب اس نے دیا, ہر قدم میں 70 نیکیاں اس نے دے دی. ٹھیک ہے نا, ہر بار کے بدلے میں ہر قطرے کے بدلے میں 70. اب وہ نہلا دیا. اب آپ نے کہا نہلا دیا کہ اب تاخیر کس بات کو کفن سینے. کفن سینے والے بیچارے کو چار ہو سکتے ہیں. ابا کسی کا ہمارے کفن ہو سکتے خدا کو بہت سکتا. اچھا آپ جانتے ہیں وہ جو کفن سینے جا رہا ہے اسے کیا دیا؟ کچھ دیا نہیں. ہاں اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے لیے شیروانی سلواتا ہے, 5,500 روپے دکھاتا ہے. حسن ٹیلر 5,000 روپے میں شیروانی سلوایا لکھنؤ میں. اچھا 5,000 روپے کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ بولو بھائی کیوں؟ شادی کی شادی وادی کا مسئلہ نہیں ہے. شادی میں تو اوروں کی بھی جاتا ہے, تب اس نے 5,000 کی نہیں سلوائی. اپنی شادی میں اس لیے پہن کے جاتا ہے کیونکہ یہ پہن کے میں سسرال والوں کے سامنے جاؤں گا. اچھا جو لباس تو سسرال والوں کے سامنے پہن کے جائے گا اس کی نگاہ قیمت تو تیری نگاہ میں ہے, اور جو لباس تو پہن کے مولا کے سامنے جائے گا ابھی جو شیروانی سی رہا ہے اس کی تو قیمت ہے, اور جو وہ لباس سی رہا ہے کہ جو تو پہن کے مولا کائنات کے سامنے کھڑا اس کا کیا کیا؟ مولانا کو شکریہ کرتا. ہاں شکریہ, تمہیں تو شکریہ. اللہ نے پھر قانون بنایا. سنو میرے فرشتوں, جب میرا کوئی مومن کسی مومن کو کفن پہنانے میں مدد کرے تو کفن سینے میں اس کا نام الگ لکھ لینا. تو پروردگار کا محشر میں جب سب کو اٹھایا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو اپنے مردے کو کفن پہنا کے دفن کیا ہے وہ وہی پہن کے اٹھے.
روایت کے جملے یہ ہیں کہ نہ جانے کتنی قبریں ایسی ہوں گی جس سے جب مردہ نکلے گا تو بغیر لباس کے اترے گا. کہ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو بہترین کفن پہنایا تھا, اب آپ بغیر کفن کے کیوں آ گئے باہر؟ کہ اس لیے کہ جیسے اعمال ویسا ایگزٹ. انٹری تمہارے اختیار میں ہے, ایگزٹ اس کے اختیار میں. کہ بغیر لباس کے بلاؤں گا محشر میں. پروردگار پھر یہ نام الگ کیوں لکھوا رہا ہے؟ کہ ان کے نام اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ حالات چاہے جیسے ہو, یہ محشر میں جب بھی آئیں گے لباس کے ساتھ آئیں گے. کہ کیوں؟ کہ اگر انہیں بغیر لباس کے بلاؤں گا تو مجھے شرم آئے گی, اس لیے کہ یہ بندہ ہو کے بندے کو لباس دے رہا ہے اور میں خدا ہو کے اس سے لباس لے لوں. اگر آپ نے کسی مردے کو یہاں کفن پہنانے میں مدد کی ہے, آپ محشر میں جب بلائے جائیں گے لباس کے ساتھ بلائے جائیں گے. اب میں آپ سے پوچھا ہوں, یہ تختے پہ لیٹا ہوا آپ سے لے رہا ہے دے رہا ہے؟ بولو بھائی, ہر چیز پہ جزا ملے. چل کے آئے اس پہ جزا, سر پہ ہاتھ پھیرا اس پہ جزا, آئے پڑھی اس پہ جزا, آپ نے مردے کو نہلا دیا اس پہ جزا, آپ نے کفن پہنا دیا رجسٹر ہو گیا. اب جب آپ اٹھیں گے لباس کے ساتھ, اعمال چاہے جیسے بھی ہو, اللہ نے کہا اس کا نہیں اتارنا, شرم آتی ہے اس لیے کہ بندہ بندے کو کفن دیا. اب آگے بڑھیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب کسی کا انتقال ہوتا خاندان والے قبر کھودنے جاتے, پھر اس کے بعد انجمن والے جانے لگے, پھر قوم والے جانے لگے. اب زمانہ بدل گیا, اب ایک آدمی کو بلاتے ہیں 1000 روپے دیتے ہیں قبر کھود دے. اور بڑے شہروں میں چلے جائیے, مولانا جیسے بھی قبر کھودنے لگی ہے. آپ کو پتا ہے قبر کھودنے کا ثواب کتنا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ پرانے لوگ بیوقوف نہیں تھے جو قبر کھدواتے تھے جا جا کے. ہر آدمی کہتا تھا میں بھی پھاولا مار دوں. یہ دوری کیوں ہو گئی؟ کیونکہ تمہیں ثواب کا نہیں پتا. روایت کہتی ہے جب کوئی مومن کسی مومن کی قبر کھودنے میں مدد کرتا ہے, اللہ کہتا ہے ان سب کے نام الگ لکھ لو. پروردگار کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ یہ بندے ہو کے میرے بندے کو وہاں گھر دے رہے ہیں, میں خدا ہو کے انہیں یہاں گھر دوں گا. سلام علیہ محمد و آل محمد. ہر عمل میں. اب میں آپ سے پوچھوں, مرحوم نے اب تک آپ سے لیا یا دیا؟ جو دے, بولو جو دے. میں جانتی ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں, اس لیے تاکہ آج کے بعد جب کسی جنازے میں آپ آئے نا تو منہ بنا کے نہ آئیں. بھائی آگے آپ کو پتا ہو کہ میں کھڑا ہوں تو کیا مل رہا ہے, میں کر رہا ہوں کیا مل رہا ہے. ارے ہم نے بائک اٹھا کے دی, تمہیں پتا ہے بالٹی کا جواب کیا؟ پتا ہی نہیں اس کا سوال. شریعت نے ہر چیز پہ جزا رکھی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, جنازے کو غسل دے دیا گیا, کفن بنا دیا گیا. اب اہل محلہ میں آواز دی, تمام مومنین جمع ہو جائیں, جنازہ اٹھ کے آ رہا. شریعت کا حکم کیا؟ شریعت کا حکم ہے جتنے لوگ پبلک میں آئے ہیں ہجوم میں سب آ کے کاندھا دیں. کاندھا کیسے دیں؟ ایسے ایسے اٹھا یا نہیں, جیسے یہ چلتا نہیں, ایسے یہاں سے دینا شروع کر اور یہاں کے. شریعت نے نہیں کہا کہ خالی خاندان والے آئیں, بلڈ ریلیشن والے آئیں. ہمارے یہاں تو بہت سا ایسا ہٹتی ہے خدا کی قسم جو جنازے میں جائے گا کاندھا نہیں دے گا. یوں یہ خواب ہے, میں نہیں دوں گا. جو نہیں دے گا تجھے پتا نہیں ہے کہ اس دینے میں کیا ہے. اگر تجھے پتا ہوتا لڑ کے کاندھا دیتا. شریعت نے, یہ شریعت بے وقوفوں کے لیے نہیں آئی ہے, شریعت میں احمقوں کی انٹری نہیں ہے. بے عقلوں کو داخلہ ہی نہیں ملا شریعت مصطفیٰ میں. شریعت تو آئی عقل مندوں کے لیے. شریعت نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر جنازہ اس کاندھے پر رکھو, تھوڑی دیر اس کاندھے پر. شریعت نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کاندھے پر رکھ لو تو اس پہ نہ رکھنا, اس پہ رکھو تو اس پہ نہیں. شریعت نے کہا دونوں کاندھوں پہ جنازہ رکھنا, تھوڑی دیر ادھر تھوڑی دیر ادھر. مولا سے پوچھا گیا ہے تھوڑی دیر ادھر تھوڑی دیر ادھر کیوں؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ کاندھے نہیں ہیں, دو پوسٹیں ہیں, ایک یہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے. وہ جو یہاں ہے اچھا ہی لکھتا ہے. جب تم جنازہ یہاں رکھتے ہو نا تو وہ لکھتا ہے اس لیے فلاں مومن کا جنازہ اٹھایا, اتنے قدم چلا, اتنی دیر چلا, اتنی دھوپ تھی, اتنی گرمی تھی, اتنی بارش تھی, اتنی صحبتیں تھیں, اتنی مشکلات تھے, اتنے موڑ تھے, اتنی دیر اس میں چلا. تو اس کا کام کیا تھا؟ اچھا ہی لکھا. اب وہی جنازہ واپس اس پہ آ گیا. تو یہاں تو ایک آدمی بیٹھا, اس کا کام کیا ہے؟ بولیے, گناہ لکھنا. اب آپ نے جنازہ یہاں رکھ لیا, اخلاق صاحب لے کے جا رہے ہیں, بات کرنا, وہ کچھ لکھ نہیں رہا, کوئی بیٹھا. اللہ فرشتے کہہ رہا میں لکھ. کہا پروردگار لکھوں گا کیا؟ میرا کام تو غیبت لکھنا ہے, گناہ لکھنا ہے, عیب لکھنا ہے, گالیاں دے گا تو لکھوں گا, چوری کرے گا تو لکھے گا. اب حکم ہوتا ہے متوجہ کہ اگر لکھ نہیں سکتا جب تک یہ جنازہ کاندھے پہ ہے خالی نہ بیٹھ. میں جب لکھوں گا تو کہہ دوں کہ اگر لکھ نہیں سکتا تو جو اب تک لکھا ہے وہ مٹانا شروع کر دے.
ہے کسی کے پاس؟ اگر کہیں آپ کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں ملک نے ایک ربڑ بنائی ہے، ایک ریزر 5 لاکھ روپے کی، جو نامہ اعمال میں لکھا ہوا مٹا دے گا، ہر آدمی خرید لے گا چپ چاپ بغیر بتائے، کیونکہ سب کو پتا کہ نامہ اعمال میں نے کیا، اللہ نے وہ ربڑ جنازے میں پھینکا۔ اگر تم نامہ اعمال میں کریکشن چاہتے ہو اس کاندھے میں جنازہ، ورنہ ہم نے ایک جگہ کو 2-4 دن کے بعد میں ایک ساتھ میں جنازہ اٹھایا تو عثمان تک چھوڑا ہی پورا محنت سمجھ گیا بھائی ہم نے تو موقع دے بلانا ہے وہیں تک میں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ پکڑ کے چھوڑے ہی دو، سب کو موقع دے، تو ہر چیز پہ جزا ہے، جزا مل رہی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو آیت کا ثواب، ہر قدم پہ ثواب ہے، سر پہ ہاتھ میرا ہر بات کا ثواب، غسل دلایا تو ہر قطرے کا ثواب، کفن پہنایا تو محشر میں کفن کے ساتھ لباس کے ساتھ، قبر دی تو آخرت میں گھر ملے، تم نے جنازہ اٹھایا اس کاندھے میں اٹھایا تو جزا ملے گی، اور اگر اس پہ اٹھایا تو جو کچھ اب تک لکھا گیا ہے جب تک اٹھائے رکھو گے مٹا آگے رکھ دیا۔ مولانا آئیے نماز جنازہ پڑھا، مولانا یہ جو نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ نماز جنازہ نہیں ہے، یہ 5 تکبیریں، 5 دفعہ آپ کو جنازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا اللہ اکبر، یہ 5 تکبیریں کیوں؟ حضرت آیت اللہ مرشد قراتی کہتے ہیں یہ اس آدمی کا اس دنیا میں آخری دن ہے، یہ خود خدا کی بارگاہ میں 5 مرتبہ آگے نہیں کہہ سکتا اللہ اکبر کا ہوا ہے، لہذا کوئی اس کی جگہ کھڑا ہو کے اس کی طرف سے کہے اللہ اکبر، اسی لیے یہ نماز جنازہ واجب کفائی ہے، واجب سب پہ ہوتی ہے، ایک پڑھ لے تو سب سے معاف ہو جاتی ہے، سسٹم دیکھا پورے سماج کو واجب ہے، ایک نے پڑھ لی تو سب پہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز ایسے ہوتی اتنا اچھا ہوتا اگر صبح کی نماز ایسے واجب ہو جاتی، ایک آدمی پڑھتے سب سے معاف، خدا کے ساتھ ایک مولوی رکھا جاتا اور ایک آدمی پیچھے رکھا جاتا، اور اگر کسی دن مولانا نے کہہ دیا کہ میاں آج تو فلاں صاحب ڈنڈی مار گیا ہی نہیں آئے، پورا گاؤں صبح کو اس کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، تو کیسے سویا کیسے سویا جب تم نے ہماری نمازیں قضا کرا دی، تیری وجہ سے تجھے تنخواہ دے رہے ہیں، ایک آدمی نے پڑھ دیا، ابھی کیا ہے کہ نماز جنازہ کیا ہے 5 تکبیر اللہ اکبر، 5 کا 4 کا ذکر ہے، آخری ذکر میں ایک جملہ پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں یہ خیر، یہ تو کہا ہم کچھ نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر، یہ سب نے کہا جملہ، جتنے مرے ہیں یہاں ان سب کے جنازے پہ آپ نے کھڑے ہو کے کہا پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں یہ خیر پہ تھا، آپ جانتے ہیں جملے میں پاور کتنی پتا یہ جملہ ہے اللہ خیرہ، پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں خیر پہ، اس کی پاور جانتے ہیں اب علماء عرفان لکھتے ہیں کہ اگر کسی جنازے پر کھڑے ہو کر 40 مومن یہ کہتے ہیں نا ہم کچھ نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں یہ خیر ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا حساب بند کرو، اس لیے کہ جب یہ بندے ہو کے اس کی گناہ کو چھپا رہے ہیں، یہ بندے ہو کے اس کے گناہ چھپا، تو خدا ہو کے اس کے گناہ کیا میں جھوٹ تو اس نے ان کے ساتھ ہوگا، فراڈ ان کے ساتھ کیا، پلاٹ ان کا مارا، زمینیں ان کی ماری، نقصان ان کا، جب یہ سب کے بعد یہ بھول گئے یعنی 40 مومن اگر کسی جنازے پہ کھڑا ہو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے خیر پہ تھا، اس کا حساب کلیئر ہو گئے۔ جنازے میں کتنے آدمی ہوتے ہیں نارمل؟ بھائی 150 تو ہوتا ہے، 200 تو ہوتے ہیں، کم سے کم نارملی 200 ہوتے ہیں، اسے تو 40 تو کلین چیٹ مل گئی، 160 تو فالتو تھے، تو فائل مضبوط کر رہے ہیں، جتنے ایفیڈیوٹ لگ جائیں اتنا مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہاں کیا کہہ گئے پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے یہ تو خیر پہ تھا، یہ کہہ کے آپ آ گئے، جب دفنا کے ہاتھ ہونے لگے کہنے لگا بہت اچھا ہوا مر گیا، پورے گاؤں کو اس نے ٹچ کر پورے قوم کو تباہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو آپ نلکے پہ تبصرہ فرما رہے ہیں اس کی آپ کو سزا ملے گی یا جزا؟ کیوں ملے گی؟ کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا بھیا تیرا ابا خیر پہ تھا، پوتے تیرا دادا خیر پہ تھا، نواسے تیرا نانا خیر پہ تھا، بھانجے تیرا ماموں خیر پہ تھا، آپ نے بندے کو گواہی نہیں دی، آپ نے گواہی دی ہے خدا کو، پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں تیرا بندہ خیر پہ تھا اور
شریعت کا قانون ہے جو بندے کو بندہ دھوکہ دے جب وہ جہنمی ہے، تو اگر کوئی بندہ خدا کو دھوکہ دے، بھیا جب کسی پہ مٹی ڈال کے آئے تو پھر مٹی ڈال ہی دے، ورنہ مٹی ڈالنے کے بعد اور یہ جملہ کہنے کے بعد جتنا کہے گا فائل اپنی کمزور ہوگی، اس کو کوئی فرق ہو گیا، نماز جناب ہو گیا۔ اب شریعت نے کہا بھائی اس کو قبر میں، شریعت میں قبر میں ہر چیز بتا رہا ہوں نا تاکہ آج کے بعد جب آپ کسی جنازے میں شرکت کریں آپ کو پتا چلے کہ میں یہاں یہ کر رہا ہوں مجھے کیا مل رہا ہے۔ جب آدمی کو پتا ہوتا ہے کیا ملنا ہے اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور جب یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ملنا ہے تو پھر یہ سوچتا ہے دھوپ بہت ہے، بہت دیر میں کافی دیر ہو گئی صبح سے آئے گھر واپس بھی جانا، جب اسے پتا کہ نہیں مجھے مل رہا ہے بھائی میرا میٹر چل رہا ہے، جتنی دیر رہوں گا اتنی دیر ہو گیا۔ قبر میں آپ ملتا ہے، قبر میں ملتا ہے۔ اب ایک قانون ہے وہ سننے کا، جب ہمارے یہاں قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو ایک آدمی قبر میں ہوتا ہے، مولانا اوپر بیٹھتا ہے یوں کر کے جب وہ ہلا کر مولانا اوپر سے کہتے ہیں اسماء سن۔ عالم اسلام کے 73 فرقے ہیں جس میں مردہ دفنایا جاتا ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، قادری، جیلانی، کسی کے یہاں تلقین نہیں سنتے، صرف ہمارے یہاں کسی کو تلقین بلا گیا جاتا ہے اسماعیل۔ اچھا کمال کے مجھے سنایا جائے تو میرا حق ہے، مولانا کو سنایا جائے بات ہے، انہیں سنایا جائے۔ شیعوں کا کمال یہ ہے کہ اسے بھی سناتے ہیں جو پیدائشی گنگا اور بہرا ہوتا ہے۔ میں پیدائشی گنگے بہرے کو سنا دیکھا نہیں آپ نے، پیدائشی گنگا بہرا تو مر گیا، اسے بھی آپ کہہ رہے ہیں اسماعیل کو۔ آج تک کسی بڑے آگے نے پڑھ کے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو پیدائشی گنگا بہرا تھا، یاد کیسے سن لے گا، کوئی نہیں کہتا، سب چپ ہو کے سنتے رہتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے جو یہاں نہیں سنتا وہ وہاں سنتا ہے۔ میں غور ہی نہیں کیا، جو یہاں نہیں سنتا وہ وہاں سنتا۔ اب دو جملے، اسماء افہام، اسماء افہام، یا فلا ابن فلا حلنتا عہد الذی، یہ سب کہا جاتا ہے۔ اسماء افہام یہ دونوں نیٹ ورک الگ ہے، اسماء الگ ہے افہام الگ ہے۔ اسماء افہام سن سمجھ، سن سمجھ، اسماء افہام سن سمجھ، اور بیچ بیچ میں کہتے ہیں افہمتا، کیا تو سمجھا، سن سمجھ، سن سمجھ، پورے مجمع کی توجہ، سن سمجھ، سن سمجھ۔ سماعت کان صحیح نہیں ہوگا سن نہیں پائے گا، دماغ صحیح نہیں ہوگا سمجھ نہیں پائے گا۔ عالم اسلام کے 73 فرقے ہیں، ان میں اکیلا فرقہ ہے شیعہ جو اپنے مردے کو قبر میں لٹا کے ہلا کے کہتا ہے سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے جب قبر میں جا کے ہمارے مردے کا دماغ خراب نہیں ہوا، بخار میں نبی کا دماغ خراب کیسے ہو جائے گا۔ اسماعیل ہم سن سمجھ، ہم نے مثال کے طور پہ ہمیں اس قوم میں پہلے ماحول بنا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں سنیے گا، سمجھ پورا مجموعہ میں مولانا کچھ کہنا چاہ رہا آخر میں ہم پنجتن 5 ہر آدمی کہتے ہیں اس میں کون سی نہیں بات ہے، یہ تو بچوں کو بھی معلوم، تو یہ جو تم تلقین کا ماحول بنا رہے ہو، سن سمجھ کو کوئی نئی بات بتاؤ نا جس نے نہ سنی ہو، کوئی سنا رہے جو بچپن سے سنا، جو ماں نے سنایا، جو مولوی نے سنایا، جو مکتب میں پڑھایا، جو میں کیا ہے، تیرا تو خدا یہ ہے، تیرا رسول یہ ہے، تیرا کعبہ یہ ہے، تیرا قبلہ یہ ہے، تیری کتاب یہ ہے، تیرا نبی یہ تو بتایا جا رہا ہے، تیرا پہلا یہ ہے، تیرا دوسرا یہ ہے، تیرا تیسرا یہ ہے، تیرا چوتھا یہ ہے، تیرا 5واں یہ ہے، تیرا 6واں یہ ہے، تیرا 7واں یہ تو سناتے، تیرا 8واں یہ ہے، تیرا 9واں یہ ہے، تیرا 10واں یہ ہے، یعنی جو مجلس میں سنایا گیا کوئی قبر میں سنایا گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے جب مجلس ہو تو ادھر ادھر نہ ہو بلکہ مجلس میں آ کے بیٹھو، تاکہ جب قبر میں تلقین سنائی جائے تو تمہیں احساس ہی نہ ہو کہ تم قبر میں لیٹے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو، قبر میں لیٹے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو۔ سنا دیا گیا، اسماعیل ہو گئی، سنا دیا گیا، اب آپ نے کہا تختے رکھو، تختے رکھ دیے، اب تختے رکھ دیے تو شریعت نے کہا کہ بھائی ایک آدمی پھاوڑا لے کے اور ساری مٹی ایک ہی ڈال دے، کہاں سے
کہا شریعت نے کیا کہا؟ کیا کہا شریعت؟ شریعت نے کہا جتنے آئے ہیں سب مٹی دیں گے. پروردگار کیوں؟ یہ نظام ہے, یہ اس کا آخری گھر ہے, یہ ایک سے نہیں بناؤں گا, پورے سماج سے مل کے بنواؤں گا. جو تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم آخری گھر سب مل کے بناؤ, یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ امام بارگاہ سب مل کے بناؤ, مسجد سب مل کے بناؤ, قضا خانہ سب مل کے بناؤ, کربلا سب مل کے بناؤ. وہ چاہتا ہے سب ملے, چاہے ایک ایک مٹی ہاتھ ہے نا. اچھا مٹی کا بھی ایک طریقہ ہے, آپ جگہ مٹی دیں تو آدمی دیں, کھیلنے کا یوں خدا کی قسم اپنا بچہ شیعہ لاکھوں کی تعداد میں بھی مٹی ہی دیتا ہوا پکڑا جاتا ہے, کیونکہ شیعوں کا ہاتھ وہی طریقے سے چلتا ہے, زندگی میں یوں چلتا ہے, مرنے کے بعد بھی چلتا ہے. ٹھیک ہمارے یہاں اب آپ نے ہو گئی سب چیزیں, تلقین ہو گئی, مٹی ڈل گئی, اب آپ نے کہا میں جا رہا ہوں, شریعت نے کہا بھی نہیں جانا, اس پر پانی کا اس بتاؤ, اب چلا جاؤں گا بھی نہیں. آستین چڑھا 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورہ مبارک قدر کی تلاوت, انا انزلنا 7 11 یا 21. اچھا پڑھا سورہ قدر ہی تو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ایسے نہیں, آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ایسے بھی نہیں, آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ایسے بھی نہیں. اب اگر کیسے نہ ایسے نہ ایسے نہ کہیں تینوں غلط, پھر کا نیچے بیٹھو, آستین چڑھاؤ, انگلی قبر میں گاڑو, اور پھر کہو انا انزلنا, کا پھر ایک ہی جگہ کہ نہیں یہاں سے اٹھاؤ, یہاں سے اٹھاؤ, یہاں سے اٹھاؤ, یہاں. اچھا یہ پڑھتے ہیں, سب نے پڑھا؟ اب سنیا اور پڑھتے ہیں, بچپن سے بچپن ہو گئے, پڑھتے پڑھی گئے, حساب سمجھ میں نہیں آ رہا. ابا پڑھتے تھے, ہم نہیں پڑھ دیا, دادا پڑھتے تھے, ابا نے پڑھنے لگے, پر دادا پڑھتے دادا پڑھنے لگے. میں نے ایک صاحب پوچھا یہ دنیا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے نشان, انہوں نے یہ بتایا پسند سے, کہنے کا آپ کو پتا قانون کیا؟ میں نے قانون کیا, قانون یہ ہے کہ جب کوئی دنیا نشان چھوڑ کے جاتا ہے, ہمارے جانے کے بعد قبرستان میں جانور آتے ہیں, جب جانور آتے ہیں کوئی نشان دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم سے پہلے بھی یہاں جانور آئے. مولا کائنات فرماتے ہیں انسان جو چیز نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, اس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت نے تمہیں روک کے کیوں پڑھوایا ہے. جانتے ہو مولا کیا فرماتے ہیں؟ سنیے مولا کا جملہ. مولا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کی قبر پر انگلیاں گاڑ کر سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرتا ہے, جب تک مومن کی انگلی کا نشان مومن کی قبر پر باقی رہتا ہے, اللہ صاحب قبر کو فشار قبر, تنہائی قبر, خلوت قبر سے محفوظ رکھتا ہے. مومن کی قبر پر مومن کے ہاتھ میں نشان, تنہائی کے قبر, فشار قبر, خلوت قبر سے محفوظ رکھتا. ہاتھ کس کا ہے؟ میرا. ہاتھ کس کا ہے؟ مولانا کا, آپ کا. اب آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے اور جھانک کے سوچئے کہ آپ کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ قبر پہ پڑھ دیں تو قبر محفوظ ہو جائے. نہیں, گناہ ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, خاکی ہم ہیں, آسی ہم ہیں, گناہگار ہمارے یہاں, غیبت ہمارے یہاں, حسد ہمارے یہاں, اناد ہمارے یہاں. اس کا مطلب کوئی عنصر ایسا ہے ابھی بھی جس کی وجہ سے یہ برکت باقی ہے. اب میں جملہ کہنے لگا, یہ کیوں بیان کیا گیا, یہ کیوں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کی قبر پر انگلیاں رکھ کر سورہ مبارک قدر پڑھ دے تو جب تک مومن کی انگلی کا نشان قبر پر باقی رہے گا صاحب قبر پر عذاب نہیں آئے گا. تم نے غور ہی نہیں کیا. شریعت چاہتی ہے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کہ سنو, اگر مومن کے ہاتھ کا نشان قبر پہ آ جائے تو قبر پہ عذاب نہیں آتا, تو جس کی قبر میں خود امیر المومنین آ جائے. شاید بڑے میں محمد سب سے پہلے ایک آیت کا سما, ہر قدم پر 70 نیکیوں کا سما, ہر بار کے بدلے میں 70
نیکیاں. ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں 70 نیکیاں. کفن دو گے تو آخرت میں کیا کرو گے؟ لباس کے ساتھ اٹھائے گا. قبر کھودو گے تو آخرت میں مکان کے بدلے میں مکان پاؤ گے. اس کاندھے پہ جنازہ رکھو گے تو جزا میں اضافہ. اس کاندھوں پہ رکھو گے تو نامہ اعمال میں گناہوں میں کمی. ٹھیک ہے نا. قبر میں پہنچانے سے پہلے نماز جنازہ کے لیے کہو گے کہ پروردگار ہم خیر پر جانتے ہیں. فائل کلوز. آگے بڑھ گئے, قبر میں اتارا, ہلا کے بتایا کہ تو جب آیا تھا تو ان کی محبت میں تھا, اب جا رہا ہے تو ان کی محبت. قبر پر انگلیاں رکھ کر جب پڑھو گے تو جب تک انگلی کا نشان باقی رہے گا اللہ تمہیں تمہارے قبر کی برکت سے صاحب قبر کو ذات ہوگا. آپ کا چلو پروردگار اچھا ہوا تب سب کچھ مل گیا. چلو بھائی شام ہو گئی. بس جیسے ہی چلنے لگے پھر پیچھے سے ایک ساتھ نہ. بھائی صاحب تمام مومنین سے گزارش ہے نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں بس 2 رکعت نماز وحشت. بس جیسے یہ کام نماز وحشت سر سے لے کے پاؤں تک ایسا لگا جیسے کرنٹ. صبح 7:30 بجے آئے تھے, 4:30 بجے. اب جا کے گھر آرام کرتے تو گھر جانے سے پہلے یہ کیپسول ہوتی یہ نہیں پڑھوں گا. کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہنے کے یہاں تو کاندھا اس لیے نہیں دیا, بڑوں کا بھائی دیکھنا, بڑوں کا بیٹا دیکھنا, ماں تھوڑی جائے گا میرے گھر, میں تو گھر میں جا کے لیٹ جاؤں گا, پڑھوں گا نہیں. شریعت نے آگے بڑھ کے کہا تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو CC کیمرہ لگائے گا تبھی تو نگاہ میں آئے گا. وہاں وہ دیکھا ہے کہ دیکھے گا جو ہر جگہ دیکھنا ہے. اب سن لیجیے, یہ جتنی میں نے حدیثیں آپ کو سنائی یہ 2 معصوم ہیں. قال جعفر قال باقر. امام جعفر صادق اور محمد. اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں, اب یہ حدیث بڑی قیمتی ہے. اس حدیث کو لے کے جائیے گا, میں سمجھوں گا مجلس مکمل. یہ حدیث امام زمانہ عجل اللہ تعالی وہ بچے وہ جوان جو فیس بک چلاتے ہیں, انسٹاگرام چلاتے ہیں, سوشل میڈیا سے جڑے ہیں, اس نے کام کیا بڑی تیزی سے. کراچی میں فلاں صاحب نے, لندن میں فلاں صاحب نے. یہ یوں کر کے نہیں جانا. جب کسی کی میت کی خبر پڑھو رک جاؤ. کیوں رک جاؤ؟ وہاں چلے جائیں کراچی, لندن چلے جائیں, کاناڈا کے امریکہ چلے جائیں, نہیں جا سکتے نا. حدیث سنو. مولا فرماتے ہیں تمہارا آخری ماہ اے میرے مومنوں, جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے نا, تم دور ہو یا نزدیک, دور ہو یا نزدیک, تم یہاں ہو جنازہ امریکہ میں, تم یہاں ہو جنازہ لندن میں, تم یہاں ہو جنازہ پاکستان میں, تم یہاں ہو جنازہ افغانستان میں, تم یہاں ہو جنازہ ایران میں, تم دور ہو یا نزدیک, تم کچھ کر سکو نہ کر سکو, اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھو. 2 رکعت نماز وحشت قبر. کون کہہ رہا؟ امام زمانہ. اگلا جملہ سنیے, اگلا جملہ سنیے اور سمجھیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تم دور ہو یا نزدیک, اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ دینا, بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے نماز وحشت قبر پڑھ. تم ان کی پڑھ دو, تم اس بات کی پرواہ نہیں کہ تمہاری کون پڑھے. اگر تم نے ان کی پڑھی, میں مہدی وعدہ کرتا ہوں جس دن تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہارے لیے میں نماز وحشت. کون چاہتا ہے کہ قافلہ یہاں سے چلا گیا عراق پڑھنے لگا کہ ہمیں رات اللہ سیستانی سے ملنا, بڑی مشکل سے ٹائم ملا. اور میں کل شام کو آپ حاجی کی دعوت کی سے میں مثال دے رہا ہوں, آقا کی مثال دے رہا ہوں کہ کل شام کو آپ کو اللہ سیستانی کریں. ٹھیک ہے, لوگ پورا قافلہ جوش میں انتظار کر رہا تھا, کل آقا کے پاس جائیں گے, کل سیستانی صاحب کے پاس جائیں گے. صبح خبر آ گئی بھوپال میں فلاں صاحب کا دم انتقال. وہ فلاں صاحب بھی قافلے میں تھے. اب لوگوں نے بتایا کہ ارے لوگوں نے کہا شام میں سیستانی, میں مثال دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, مثال سے سیستانی صاحب کے پاس پہنچے تو سب خوش تھے, وہ بیچارے مایوس تھے. تو آقا نے کہا کہ یہ کیوں چپ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آقا ان کے والد کا انتقال. آقا نے کہا نام نہیں بات دیگا, میں نماز وحشت کروں گا. مثال آپ یقین جانے جب واپس لوٹ کے آئے گا نا یہاں, وہ یہ نہیں بتائے گا میں کس روزے میں کتنی دیر ہوگا,
مگر ہر پوسا دینے والے کو جو بھی ابا کی تعزیت کے لیے آئے گا یہ ضرور کہے گا آیت اللہ سیستانی نے میرے ابا کے لیے نماز مشہد پڑھی. تو بھائی آیت اللہ سیستانی نے کیوں پڑھ دی؟ آیت پڑھی تو اوروں نے بھی ہے. سیستانی صاحب کا ذکر کیوں پڑھا؟ وہ نائب امام ہے. اگر نائب امام کسی کی نماز مشہد قبل پڑھ دے تو قابل ذکر ہے. اور جس کے لیے امام خود کہہ رہے ہیں تم پڑھو میں تمہارے لیے. آپ سمجھیے گا جب ہم کسی کے مرنے کا فلاں صاحب مر گئے ہلکے میں نہ لیجیے. آپ جو کریں گے اس کا جزا جو کرو. کسی پہ احسان نہیں کر رہے چین ہے. یا قبرستان میں کسی کا مردے کو لے کے جاتے ہو کیا کہتے ہو؟ اے قبروں میں سونے والے ہو تم پر سلام. بس فرق اتنا ہے تم پہلے آ گئے ہو. جتنا ہو سکے اپنے مرحوم کے لیے. شب جمعہ آتی ہے ہم فاتحہ پڑھ کے رہ جاتے ہیں. بھائی فاتحہ پہ کام نہیں چلے گا. پوری رات نہیں کھڑے ہوئے. میں نے اپنی آنکھوں سے روایت کی. ماں باپ پوری رات بیٹے کے دروازے میں کھڑے تھے. جب صبح کا وقت آتا ہے فرشتے آ کے کہتے ہیں چلو تمہارا وقت ختم. تو ماں باپ ایک دوسرے کی طرف کہتے ہیں نہیں ابھی اٹھنے والا ہو شاید ایک فاتحہ پڑھ. ہم لوگ تو متوجہ نہیں ہیں. ہم لوگ نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ابا ہمارا کہے ٹھیک ہے ہم نے مجلس کرا دی. نا آپ نے ایک مجلس کرا دی. آپ نے قرآن ختم کرایا. نہیں بھائی جب تک آپ زندہ ہیں جب تک وہ زندہ رہے آپ کے بارے میں سوچتے رہے. جب تک آپ زندہ ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے ہمیں بات میں آ کر پہنچے. کیا کر سکتے ہیں آپ خود اپنا کریں جائزہ. ہم نے اپنے قومی کی ہم نے اپنی ماں کی ہم نے اپنے باپ کی. پھر تم احساس ہوگا یہ کچھ بھی نہیں کیا بھائی. یہ سب تو رسم ہے. یہ 10واں 20واں 40واں آپ نے تنہائی میں اپنے باپ کو پڑھا. آپ نے خلوت میں خدا کی قسم تمہاری ماں اور باپ نے تمہیں تنہائیوں میں دعائیں دی. تم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ان کے لیے سلامات کی تصویر پڑھی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے. نیت کر لو روز صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک سلامات کی تصویر ماں باپ کو. لوگوں کے پڑھے ہوئے 1000 قرآن ایک طرف بیٹے کی پڑھی ہوئی تصویر. نیت کریں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا ان کو حیات دنانی دے. جن کے چلے گئے ہیں انہیں مایوس نہ کریں. وہ آ رہے ہیں انہیں موقع ملتا ہے وہ آتے ہیں. دروازے دیکھتے ہیں میرا بیٹا آ رہا جا رہا. ہم کیسے انتظار کرتے ہیں؟ آج ہفتہ ہے میرے فرینڈ آئیں گے بیوی سے یہ بناؤ وہ بناؤ میرے دوست آ رہے ہیں. کبھی تم نے شب جمعہ میں کہا کہ میرے ابا کو پسند تھا یہ بنا لینا شام کو فاتحہ. ابا بھی تو آ رہے ہیں ورنہ میں نے مسجد میں فاتحہ کرا دی. مسجد کی فاتحہ اپنی جگہ ہے. جب خون کے رشتے والے بیٹا بیٹی پوتا نماز نماز اس کا ثواب اور ان کی خوش رہا. اس لیے کہ ماں باپ نعمت عثمان اور سوچ دنیا کے خزانے لٹا کے بھی یہ نعمت مل گئی. ورنہ میرے باپ تو بوڑھا ہو گیا میری ماں بوڑھی ہو گئی. کیا سوچ رہا ہے اگر یہ بوڑھا ہو گیا کام پہ نہیں جاتا یہ کما کے نہیں لائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے. مولانا روایت یہ رہی ہے کہ جتنے سفید داڑھی والے بال والے لوگ تمہارے گھروں میں تمہارے رزق کے ضامن ہیں. تم سوچتے ہو کہ میرا باپ 70 سال کا ہو کہ اب کام پہ نہیں جا رہا ہے جاب پہ نہیں جا رہا. نہیں اللہ ان کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. تمہاری ڈگریاں تمہیں رزق نہیں دلاتی. تمہاری ڈگریاں تمہیں عزت نہیں دلاتی. تمہارے ماں باپ کی دعائیں تمہیں بڑی نعمت ہے. خدا را کی قدر کرو. جن کے پاس ہیں قدر کریں ماں باپ کی. جن کے پاس نہیں ہے دعا وہ زندہ ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اگر مردہ ہو جاتے تو شریعت کے قانون نہ بناتی کہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے دعا کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ خالی علی کے روزے پہ جاؤ حسن کے روزے پہ جاؤ کہہ کر نہیں. روایت میں کہیں نہ جا سکو اپنے ماں باپ کی قبر پہ آ کے کہو پروردگار انتظار کرو. ہمارے مدرسے میں مولانا جانے کتنے لوگ ہیں جو آ کے کہتے ہیں ہمارے ابا کی فاتحہ
ہم کہتے ہیں کہ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی ہوگا آپ ساتھ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو ماں باپ کو زیادہ خوشی ہوگی. قرآن بچے پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے, آپ کی طرف سے جو ہوگا وہ ہو جائے گا, مگر آپ رہیے گے. اس لیے کہ 25-30 بچوں کی دعائیں ایک طرف فاتحہ, ایک طرف تمہاری فاتحہ ہے, وہ انتظار کرے, کیونکہ انہوں نے تمہیں فاتحہ پڑھنے سکھایا, ان بچوں کو نہیں سکھایا, انہوں نے تمہیں بسم اللہ پڑھنا سکھایا. بس باپ ماں ماں وہ رشتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی بدل نہیں. یہاں پہ باپ کی کیا اللہ, باپ کی قیمت جانتے ہو, باپ اللہ کتنا ہی عظیم بیٹا ہو, مگر باپ کی کمی محسوس کرتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے, کیا علی سے بڑا کوئی باپ ہے, حسن سے بڑا کوئی بیٹا ہے, حسین سے بڑا کوئی بیٹا ہے. جب علی کو دفن کر کے حسن و حسین آئے نا تو واقعہ نہیں ہے مرثیہ, ملاقات. کہتے ایک شخص آتا تھا, جو ہمیں کھانا دے کے جاتا, 3 دن ہو گئے, 3 دن سے امام اعظم نے کہا کچھ نام تو ہوگا. کہتے نام تو کبھی بتایا ہی نہیں. کہ تو کیا بتانا تھا. کہتے جب یہ پوچھتے تو ہے کون, تو کہتا تھا کون غریب غریب کے پاس آیا, ایک مسکین کے پاس آیا ہے, ایک بندہ خدا کے پاس بھیا کہنا تھا. حسن نے چیخ ماری, ہاں میرا بابا. اللہ امام مولا کائنات نجیب اللہ پڑھ رہا, کلمہ پڑھ رہا, یہ غریب کے پاس آیا, ایک یتیم, ایک مسکین, ایک بندہ خدا, ایک مخلوق خدا. اس کے بعد اللہ جانتے باپ کے سن لو. اس کے بعد تاریخ کا ایک اور عظیم باپ ہونے کا, باپ کا نام حسین ہے, بیٹے کا نام سجاد ہے. میں امامت رکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ میرے پاپا منزل امتحان میں, مگر اس کے بعد جب بچے شہیدہ سے گزرے ہیں مقصد سے تو بابا کا جنازہ دیکھ کے چولہا کا بابا معاف کر دینا, کفن نہیں دے سکتا, پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے. ہمارے یہاں وصیت کا کرنا ضروری ہے. وصیت کی بڑی اہمیت ہے, میری زندگی رہی تو وصیت پہ بات کروں. وصیت علماء کہتے ہیں وصیت لکھیں, ساتھ میں رکھیں, سفر میں جائیں ساتھ رکھیں, سوئیں تکیے کے نیچے رکھیں, گھر میں ایسی جگہ رکھیں جہاں سب کو بتاؤ کہ یہاں آقا کی ابا کی وصیت. وصیتیں لوگ کرتے ہیں, وصیتوں کا طریقہ الگ ہے. وصیت کیا ہوتی ہے, لوگ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں, میں مر جاؤں مجھے شہر میں دفنا کرنا, گاؤں میں کرنا, مجھے گاؤں میں دفنا کرنا, شہر میں کرنا, یہ تو ہوتی ہے وصیت. میرا مکان فلاں کو دے دینا, زمین فلاں کو دے دینا, یہ وصیت ہوتی ہے. آج تک تم نے دنیا میں کسی کی وصیت نہیں سنی ہوگی کہ کسی وصیت کرنے والے نے کہا ہو کہ اگر میں مر جاؤں مجھے دفن کر. سنی کسی؟ خدا کی قسم غریب سے غریب آدمی کی وصیت نہیں کرتا. فقیر بھی مرتا ہے تو وہ یہ وصیت کر کے نہیں مرتا کہ مجھے دفن کر دے گا, کیونکہ اس معلوم ہے سماج دفن کر دے گا, لوگ دفن کر دیں گے, معاشرہ. ان پر تو ہم حسین پر ہوتے ہیں, ہم اس لیے ہوتے ہیں جو وصیت غریب نہیں کرتا وہ فاطمہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے. ایک وصیت حسین نے 3 مرتبہ, ایک وصیت بھائی, ایک آدمی ایک بار وصیت پوری کر کہہ دے تو پورا کرنا واجب ہے. حسین نے ایک ہی وصیت 3 مرتبہ کی. پہلی بار بنی اسد کے مردوں کو بتایا, اے بنی اسد کے مردوں, اب سے چند دنوں کے بعد جب تم آؤ گے ہمارے تنوں پر سر نہ پاؤ گے, ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا. پہلی وصیت. دوسری وصیت جب بنی اسد کے پاس جانے لگے آپ نے فرمایا بنی اسد کے مردوں اب اپنی عورتوں کو بھیجو. مرد گئے, عورتیں آ گئی. حسین نے بنی اسد کی عورتوں سے کہا ہے بنی اسد کی عورتوں, اگر تمہارے مرد ہمیں قتل کے خوف سے نہ دفن کر سکے تم فرات میں پانی بھرنے کے سامنے آنا, ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا. دوسری وصیت. تیسری وصیت جب مرد عورتیں جانے لگی, حسین نے کہا بنی اسد کی عورتوں اب گھر جا رہی ہو تو اپنے بچوں کو بھیجو. چھوٹے چھوٹے بچے آئے, پہلے مرد پھر عورتیں پھر بچے. حسین نے آواز دیا کہ جاؤ
پھر چہرہ دیکھا، پھر چہرہ دیکھ کے کہنے لگے مولا پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے، آپ نے یہ اب قدموں کی طرف سے کیوں ہٹائی؟ خطیب آل محمد کہتے تھے حسین طلب کے گئے بچوں قدم اس لیے دکھا رہا ہوں جب تم آؤ گے شام غریبا علی اصغر کے تن میں سر نہ ہوگا، ارے اس بچے کو کون سے پہچان لینا، میرا اصغر میرے ساتھ مختلے کر کلیل سے بات قبول فرما، مرحوم کے ساتھ ثواب کی نئی صدا برپا کی اشارت اپنے بھائی کا محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند فرما، جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، حاضر میں اس کو سال کے اندر اندر زیارت کر بلائے مولا سے شکر فرما، اللہ ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں اپنے مرحومین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، میرے اللہ اپنے واسطہ محمد کا جو واسطہ ہے نبی علیہ السلام کے عظمتوں کا ان انتوں کا حقوں کو اپنے علاوہ کی دوسروں کا محتاج قرار نہ دے، اللہ ہماری رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرت نازل فرما، میرے اللہ اپنے واسطہ محمد کا ان سب کو جتنے مرد عورت یہاں پہلی شریک ہیں ان سب کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا